در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مبارک ہو مسلمانوں کے پھر ماہ صیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں کے پھر ماہ صیام آیا. خدا کی رحمت و بخشش کا دوبارہ پیام لایا. الہی ہم کو بھی رمضان کا تو قدر ادا کر دے. الہی ہم کو بھی رمضان کا تو قدر ادا کر دے. تیرے دربار عالی سے بڑا اچھا انعام آیا. مسلمانوں اٹھو رمضان کی تیاریاں کر لو. مسلمانوں اٹھو رمضان کی تیاریاں کر لو. عبادت سے، ریاضت سے، تلاوت سے، اطاعت سے. محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. یوں تو اللہ کی رحمت ہر وقت بندوں پر متوجہ رہتی ہے. ہر لمحہ خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی فیاضی و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. لیکن رمضان میں خیر و برکت کی بہار آ جاتی ہے. رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور خدا کی داد و دہش کا دریا پوری آب و تاب کے ساتھ رواں ہو جاتا ہے. اس مہینے میں شب قدر اور نزول قرآن کے وقوع سے ایک خاص قسم کا نکھار پیدا ہو گیا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو رمضان کے استقبال میں تیار رہنا چاہیے اور پورے سال کی غفلت و لاپرواہی کو پس پشت ڈال کر عبادت و ریاضت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. روز اول ہی سے یہ خدائی قانون چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ دنیائے فانی کی تمام چیزوں میں فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا ہے. درجات کے اعتبار سے تفاوت رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری اشیاء سے بلند اور برتر ہیں، جن کی کچھ خاص اہمیت اور انفرادی حیثیت ہے. وہ اپنے اندر ممتاز وصف اور امتیازی شان رکھتے ہیں. چنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی دوسری مخلوق انسانوں کے ہم پلہ نہیں ہے. ہفتے کے دنوں میں یوم جمعہ کو ایک خاص فضیلت اور برتری حاصل ہے. پورے سال کی راتوں میں شب قدر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے دامن میں بخشش و رحمت اور عفو و مغفرت کا دریا سمیٹے ہوئے آتی ہے. تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک منفرد شان کا حامل ہے. حضرات انبیاء کرام کی فہرست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور نمایاں ہے. ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. پورے سال کے مہینوں میں رحمت و برکت کے اعتبار سے رمضان کو خاص امتیاز اور منفرد مقام حاصل ہے. اس مہینے کی رفعت و عظمت اور قدر و منزلت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پورے مہینے جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا. حضرات گرامی، اندازہ لگائیے رحمت خداوندی کی وسعت و کشادگی کا. دریائے مغفرت کی فیاضی اور فراخ دلی پر غور تو کیجئے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے، مومن کو منکرات و وساوس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو محبوس اور مقید کر دیا تاکہ مسلمان پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس مہینے کی برکت سے مالک حقیقی کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں،
تہجد گزار بن کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں، کیونکہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے انسانوں پر فرض کیے گئے، اور جانتے ہو اس فریضے کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، طہارت کی خوگر اور تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ آیت کریمہ جہاں ایک طرف روزے کا مقصد اور اس کی حکمت کو بیان کر رہی ہے، تو دوسری طرف اس سے یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ انسان پورے سال دنیاوی کاروبار میں لگا رہتا ہے، تجارت و زراعت اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتی ہے، کسب معاش اور فکر اولاد انسانوں کو توبہ اور رجوع الی اللہ سے بے پرواہ کیے رہتی ہے۔ مسلسل 11 مہینے ایک دوسرے کی غیبت اور بدگوئی ہوتی رہتی ہے، انسان کو انسان سے شکوہ اور شکایت رہتی ہے۔ غرض یہ کہ انسان دنیاوی معاملات میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت، عبادتوں سے لاپرواہی اور نیک کاموں سے سستی و کاہلی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کے ازالے کے لیے، برائیوں پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کے لیے، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور خشیت و تقوی کو اس مہینے کا خاص وصف قرار دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، لوگ کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ ان دو اوصاف کی بدولت لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو داخل کرائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرات محترم، غور تو کیجئے اس حدیث پر کہ منہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہی کا نام تو روزہ ہے۔ روزے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ انسان شرمگاہ کی برائی سے بچ جائے اور وہ منہ کے بکواس اور خرافات سے محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بدگوئی اور مکاری سے باز نہ آئے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹ بولیں، روزہ رکھ کر بھی غیبت نہ چھوڑیں، روزے دار بن کر بھی فحاشی اور بدگوئی کریں، روزے کی حالت میں بھی برائیوں سے نہ بچیں، تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اس طرح بھوکا پیاسا رہنے سے کیا حاصل؟ جب روزے کا اصل مفہوم اور اس کا صحیح مطلب ادا نہ ہو پائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ جس کھیت سے مالک کو آمدنی نہیں حاصل ہوگی، اسے وہ بوئے گا؟ جس کھیت سے کسان کو غلہ اور اناج نہیں ملے گا، اس کی وہ کاشت کرے گا؟ اس کھیت کی اسے فکر ہوگی، کوئی پرواہ ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے کھیت کو کسان بنجر اور چٹیل چھوڑ دے گا۔ تو اے مسلمانوں، بتاؤ، جب ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزہ رکھ کر بھی ہم برائیوں سے نہیں بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی فکر ہوگی؟ ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ ہوگی؟ بولیے، نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، جب ہم صبح سے شام تک پیاس کی سختی برداشت کر سکتے ہیں،
بھوک کی شدت اور پیٹ کی گرمی پر صبر کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم منکرات سے بچ جائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے روزوں کو کارآمد بنائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے اللہ کا فرمان یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ عبادتیں تو سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تمام اوراد و وظائف اللہ کے نام پر پڑھے جاتے ہیں، ساری نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تمام صدقات و خیرات اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، پھر روزے میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے؟ روزے میں کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ حضرات محدثین نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی دخل نہیں ہے، روزے میں دکھاوے کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں ریاکاری کا احتمال باقی رہتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور دیگر انسانی لوازمات سے بے نیازی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، اور مومن بندہ بھی جب اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پینے اور انسانی ضروریات سے رک جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی تقرب کو الصوم لی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا جز یہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک سوال یہاں بھی ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہ تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے، تمام نیکیوں کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، نمازوں کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، حج کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، صدقات و خیرات کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، نوافل اور واجبات کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا، اور تمام اچھے کاموں کا ثواب دربار خداوندی سے ملے گا۔ اب روزے میں کون سی ایسی بہتری ہے کہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی اس کا بدلہ میں دوں گا۔ روزے کی کیا امتیازی شان ہے کہ اس کا ثواب اللہ ہی دیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزے کے ثواب کی مقدار اور اس کی بدولت نیکیوں میں ہونے والے اضافے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ بندوں کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ انہیں کتنا نواز دیں یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا اجزی بہ کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب دیگر عبادتوں کا بدلہ دیا جائے گا، روزے کے علاوہ اور دوسری نیکیوں کا ثواب ملے گا، تو اس میں فرشتوں کا واسطہ ہوگا، فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اس کا ثواب خود خالق کائنات عطا فرمائیں گے، اس میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے داروں کی اتنی اہمیت و وقعت ہے کہ جنت میں ان کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ لگایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت باب یدعا الریان یدعا لہ الصائمون، جنت میں ریان نامی ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا۔ فمن کان من الصائمین دخلہ، جتنے بھی روزے دار انسان ہوں گے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، اور جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا پھر اسے کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ رسول پاک نے دی ہے بشارت روزے داروں کو کہ ان کے واسطے جنت میں ہوگا ایک دروازہ۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن جیسا بے مثال کلام نازل کیا گیا، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی،
جو انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور سرچشمہ حیات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے انتہائی گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، دن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، مالک حقیقی کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اس درجہ اطاعت شعاری پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور اس وفا شعار بندے پر رحمت خداوندی متوجہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی تلاوت قرآن کا لطف ملتا ہے، عبادت و ریاضت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے انسانی قلوب میں جلا پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل جب قیامت کا ماحول ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، تو روزے داروں کے لیے روزے اور قرآن کا سہارا ہوگا۔ یہ دونوں مومن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے آقا میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اے میرے مولا اس پر کرم فرمائیے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سفارشی بنے گا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے نہیں دیا تھا، میری تلاوت میں مشغول ہو کر اس نے اپنا آرام و سکون بھلا دیا تھا، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، کتنا عظیم ہے رمضان، کتنی برکت اور رحمت کو سمیٹے ہوئے آتا ہے۔ بشارت مغفرت کی لے کر ہر ایک سال آتا ہے، بشارت مغفرت کی لے کر ہر ایک سال آتا ہے، بہاروں کو بھی رمضان المبارک ساتھ لاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کا خوب اچھی طرح سے استقبال کریں اور اس میں جہاں تک ہو سکے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگ جائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔